تیروں
زینب نے رکھ دیا زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لہد پر تیرے غم کے چند قطرے کام آئیں گے لہد میں کام آئیں گے لہد میں بخشش عقیل کی ہے جو مرثیہ لکھا ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لہد اثار خانہ معبود در حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم گھر حسین کا ہے میرا وجود تو ایک سنگ آستان فقط میرا وجود تو ایک سنگ آستان فقط جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے اداس شام شفق پھول گریا شبنم اداس شام شفق پھول گریا شبنم کیا بات ہے سبحان اللہ خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے اداس شام شفق پھول گریا شبنم خدا کا ملک ہے لیکن
وہ سر حسین کا ہے زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے ہزاروں سر ہے نماز جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سر ہے نماز جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے اختر مگر حسین کا ہے اظہار خان معبود در حسین کا ہے
ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی بہن ہے شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی کس ظلم سے مارا گیا زہرا کا دلارا زہرا کا دلارا سر نیز پر اور جس کے لیے آتی رہی جنت سے قبائیں جنت سے قبائیں لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے بکھرا ہوا میدان میں ہے ایک رات کا دھونا ایک رات کا دھونا بیوہ جو بنی ہے وہی ایک شب کی دلہن ہے کانوں کا لہو جس پہ ہے دروں کے نشا ہے دروں کے نشا ہے کرتا وہی معصوم سکینہ کا کفن ہے کرتا وہی معصوم سکینہ کا کفن ہے شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی بہن ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے
پہنچ نزدیک کوفے کے تو بولی زینب سر بھی اڑیا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے سر بھی اڑیا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے نعرے سلوات نعرے سلوات نعرے دیگر نعرے سلوات اللہ لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله برادران ایمان اور دوستان عزیز مسلسل یہ ذکر خیر اور یہ عبادت ہماری جاری ہے کہ جو درسگاہ حسینی کی شکل میں فرش اعلیٰ پہ وہ درس جاری ہے جو بارگاہ محمد آل محمد سے ہم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں صرف ہمارا کام پہنچانا ہے اور جو قرآن بتا رہا ہے جو حدیث پیغمبر بتا رہی ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام کے ذریعے کتابوں کے ذریعے وہ تمام چیزیں اپنے نوجوانوں تک اور بچوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں انسان بن کے رہیں مسلسل یہ کل تک جو گفتگو تھی اس کائنات میں جو بھی صدقہ ہے وہ حسین کا ہے اور یہ کائنات کی بقا کو حسین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مسلمان کی شان ہے لا الہ الا اللہ کی شان حسین ہے لا الہ الا اللہ جب تک نہ ہو جب تک مسلمان نہیں ہے لیکن جب تک حسین نہ ہو تو بنیادی لا الہ الا اللہ نہیں ہے آج بھی انسان فخر کرتا ہے ناز کرتا ہے کہ ہم اس اسلام کے دائرے میں ہیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہمارے پاس ہے جہاں محمد رسول اللہ ہمارے پاس ہے جہاں نمازیں ہمارے پاس ہیں روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے یعنی پوری شریعت ہمارے پاس ہے لیکن شریعت یہ ناز کرتی ہے کہ حسین میرے پاس ہے دنیا جس پہ ناز کرے اس کو شریعت کہتے ہیں شریعت جس پہ ناز کرے اس کو حسین کہتے ہیں اور دیکھیے میں کل سے مسلسل یہ گفتگو جاری ہے
ہم کبھی اس بات کے عادی نہیں ہے کہ کسی کی دلآزاری کریں یا کسی کے اوپر ہم، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ مجلسیں ہم عادت سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور صرف عادت میں اور عبادت میں صرف ایک ہی نقطے کا فرق ہے، اور وہ بھی کیا کہیے کہ بے کے نقطے کا فرق ہے۔ اگر یہ نقطہ ہٹا دے تو عادت ہے، نقطہ لگا دے تو عبادت ہے، یعنی نقطہ اگر لگا دے تو عبادت ہے، نقطہ ہٹا دے تو عادت ہے۔ تو یہ مجلس عادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ جیسے اللہ نے کلام الہی میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا گروہ جن اور گروہ انس کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، چونکہ سرکار نے کہا جو حدیث قرآن سے مل جائے تو سمجھنا کہ سرکار نے کہا ہے، اور قرآن سے اگر نہ ملے تو یہ گڑی ہوئی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی کے ذکر سے، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور آج ہی میں نے جمعے کے خطبے میں بھی جو لوگ حاضر تھے وہاں بتایا تھا کہ نماز بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بتا رہا ہے، جس نے نماز کے بارے میں بتایا اسی نے ذکر علی کے بارے میں بتایا۔ تو سب سے پہلی منزل جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پہلے ہم ذات سرکار مصطفیٰ کو سمجھے، تو خالی زبان سے نہیں سمجھے بلکہ دل کی گہرائیوں سے سمجھے۔ لیکن کلمہ دو طریقے سے پڑھا گیا، ایک زبان سے پڑھا گیا اور ایک دل سے پڑھا گیا۔ ایک تلواروں کو دیکھ کے پڑھا گیا، ایک تلواروں کے نیچے اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے پڑھا گیا۔ جنہوں نے جان کے بچانے کے لیے کلمہ پڑھا وہ بھی سب تاریخ میں ہے، جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے کلمہ پڑھا وہ بھی تاریخ میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے زبان سے پڑھا اس کو رسول دل سے مانا ہے، دل کی گہرائی سے مانا ہے۔ اور آج جو بھی مجلس و ماتم، جو بھی حسین کا ذکر ہے، علی کے فضائل ہیں، فاطمہ کی فضیلتیں ہیں، حسن کی فضیلتیں ہیں، یہ کسی اور دربار سے ہم نے حاصل نہیں کی ہیں بلکہ دربار رسالت سے حاصل کی ہیں۔ رسول ہمیں بتاتے چلے گئے، ہم مانتے چلے گئے۔ ہم نے ایسے مانا کہ سینے سے لگا کے جو نشیرہ سے لے کے غدیر تک جو بھی رسول نے بتایا ہم نے اسے سینے سے لگایا، اس لیے کہ رسول کو مانا اللہ کی وجہ سے، رسول کو مانا اللہ کی وجہ سے۔ جب قرآن پڑھتے تو ہمارا اللہ بتاتا کہ میرا نبی یہ مزمل بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، کالی کملی اوڑھنے والے بھی، سارے خطاب ہیں۔ اور کمال یہ ہے سرکار کا کہ دنیا آج سوچے تو صحیح ذرا اس ذات کے بارے میں کہ ہم نے معرفت رسول حاصل کہاں کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ ریت پہ چلتے ہیں تو نشان نہیں بنتا ہے، پتھر پہ چلتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے۔ ریت پہ چلتے ہیں تو نشان نہیں بنتا ہے، پتھر پہ چلتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ایسا عرب کا ماحول تھا، ایسا عرب کا معاشرہ تھا، جہالتوں کے اندھیرے تھے، جہاں ظلم تھا، غرور تھا، تکبر تھا، سرکار نے تبلیغ کیسے کر کے سب کو راستے پہ لگا دیا۔ ارے جس کے قدموں کی برکت ہو کہ پتھروں کے دامنوں میں اپنا نشان چھوڑ دے، اس کی زبان کی تلاوت کا عالم کیا ہو۔ چونکہ میں آج جو گفتگو ہوگی وہ میں اپنے انداز سے گفتگو کروں گا، آپ کے انداز سے گفتگو نہیں کروں گا۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ جو اسے ہم ضائع کریں، اور نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اسے ضائع کریں۔ آپ اپنے گھروں سے یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہمیں روحانی غذا ملے گی، روحانی غذا ذکر محمد اور آل محمد۔ دیکھیے دونوں چیزیں ملتی ہیں، جسم کی غذا کے تبرک، جسم کے لیے تبرک ملتا ہے، لیکن جسم جس کی وجہ سے زندہ ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ روح ذکر محمد اور آل محمد سے پروان چڑھتی ہے۔ جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ تو یہ سرکار آج جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ ہم رسول کی تعریف نہیں کرتے، تو ہم اس منبر سے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مصنف، کوئی راوی ایسا نہیں ہے کہ جو سرکار کی مکمل تعریف کر سکے، کوئی بھی دنیا میں۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ کوئی سرکار کی تعریف سوال حیات بیان ہی نہیں کر سکتا جب تک دلے اہل رسول پہ نہ آئے۔ یہ دونوں مرحلے ہیں۔ اگر اہل بیت کے فضائل چاہیے تو دربار رسول میں چلیے، رسول کی فضیلتیں چاہیے تو دربار اہل بیت میں آئیے۔ کل میں نے اس سے پہلے مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو قرآن ہمارے درمیان میں اس میں سرکار کی ولادت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر تاریخ ہوتی تو انتشار نہیں ہوتا کہ کون سی تاریخ ولادت کی ہے، یہ کون بتائے گا؟ اگر ابو طالب سے محبت ہے تو جن کی آگوش میں پلے ہیں وہ بتائیں گے، وہ بتائیں گے جس گھر میں پیدا ہوئے، اور یہ گھر خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں امامت آتی ہے وہ جب کعبہ ہے تو جہاں نبیوں کا آخری نبی آئے گا اس کی بلندی کا حسن کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والا۔ Yeah.
تو یہ سرکار کی فضیلتیں ہیں، کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ دیکھیں ہم اگر ہمارے باپ دادا سب کا شجرہ ملتا جناب آدم تک، جناب آدم تک کی تاریخ تمام لوگ بیان کر سکتے ہیں، قرآن میں سب کا ذکر ہے، لیکن جب سرکار کہہ رہے ہیں کہ آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ دیکھیں دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، سرکار کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اب کس کی مانیں گے؟ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے اور سرکار کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، تب بتائیے آدم سے پہلے جو ہوا، جب آدم نہیں بتا سکتے جو ہمارے باپ ہے، لیکن جملہ سنیے گا، آدم نہیں بتا سکتے جو ہمارے باپ ہے اور آدمیت کا ان سے سلسلہ چلا ہے۔ ارے جب آدمیت یعنی جب ہمارے باپ آدم سرکار کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سرکار کی تعریف کر سکے؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر علی کی تعریف کیوں کرتے ہیں کہ علی کی تعریف ہم نے اپنے گھروں کی کتابوں سے حاصل نہیں کی، بلکہ جہاں جہاں سرکار بتاتے چلے گئے ہم اس کو مانتے چلے گئے۔ کبھی کعبے میں دکھایا، کبھی غدیر میں دکھایا، کبھی بستر میں سلایا۔ آدم سے پہلے سرکار کا ہمارا وجود ہے، قاہر میں تھے، حجاب رفعت میں تھے، حجاب عظمت میں تھے، یہ پوچھے کون کون سے حجاب میں تھے، اور ہم میں اور سرکار میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہم جب دنیا میں آئے ماں کی آغوش میں تو ہم نے سورج کو دیکھا، پوچھا یہ تو کیا ہے؟ ماں نے کہا سورج۔ کس نے پیدا کیا؟ کہا خدا نے۔ یہ تھوڑا سخت بحث ضرور ہے، لیکن اگر آپ نے ذہنوں کے دریچے کھیلے تو آپ کو روحانی غذا ملے گی یہاں سے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اس بات کا کبھی قائل نہیں ہوں کہ آپ کا وقت ضائع ہو، ہم وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، چند دن کا سفر ہے، پھر ہمیں ملاقات انہی سے کرنا ہے جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ چند دن کا سفر ہے اور یہ معمولی قربانی نہیں ہے جو سرکار اور آل سرکار نے دی، جو محمد اور آل محمد نے دی۔ وہ نوری مخلوق تھی جو نوری بزم میں رہتی تھی، نوری گفتگو کرتی تھی، پردوں کے درمیان میں رہتی تھی، لیکن اس نے نوری بزم کو چھوڑا۔ کہاں آئے؟ فرش زمین پہ۔ یہاں کیا ملا؟ کانٹے ملے، کوڑے کی بارش ہوئی، ظلم کے سہے، پتھر برسے، لیکن کس کے لیے سہے؟ صرف ہمارے لیے۔ اپنے نوری بزم کو چھوڑا، امت کی خاطر ساری پریشانیاں اٹھائیں تاکہ یہ امت انسان بن جائے، اور انسان بن کے جب آگے الہی میں پہنچے تو ہماری محنتیں ضائع نہ ہو۔ آج دنیا کہتی ہے کہ سرکار کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے سرکار کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نبیوں کے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، سرکار کے دور میں کوئی ایسا نہ ملا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوا ملے۔ اب سرکار کے دور میں خدائی کا دعویٰ ختم ہو گیا۔ کہ حسین کے مجلسوں سے کیا فائدہ ہوا؟ کربلا سے کیا فائدہ ہوا؟ جو سرکار کے سینے پہ سویا تھا اس نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ہم سے پہلے جو شریعت میں ہوا اس کو مت دیکھنا۔ آج جمعے کا روز ہے کہ ہمارے بعد دیکھنا کیا ہوا، کہ کربلا کے بعد فائدہ کیا ہوا، کہ کربلا کے بعد کم از کم اتنا تو فائدہ ہو گیا کہ جمعہ جمعہ رہے گا۔ جمعہ جمعہ رہے گا، بدھ بدھ رہے گا۔ آج جسے ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، ایران کی سرزمین پہ رہنے والا رہبر جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اگر آج وہ بھی یہاں آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ ہم بدھ کے دن جمعہ پڑھائیں گے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تمہارے ذہنوں کے دریچوں کو کھولا کس نے؟ کہ اسی نے کھولا جو مصطفیٰ کے سینے پہ سویا تھا، جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی تھی۔ اب زمانہ کہتا ہے اتنا شرف حسین کو کیسے مل گیا؟ ارے یہ تم کیوں سوچتے ہو خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، دنیا کے حاجی مال و دولت خرچ کرنے کے بعد، ایک سادہ لباس پہننے کے بعد خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اپنے آپ کو فخر کرتا ہوا اپنے گھر تک آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اب اگر آپ یہاں رہ کے کسی پتھر کو چوم
हाजी साहब इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, हजरे अस्वद के करीब चले गए, इन्होंने बोसा ले लिया। वही आके यहाँ का उससे बड़ा पत्थर अगर बोसा लेने लगे तो एक छोटा सा बच्चा कहेगा, अरे अम्मा हाजी जी क्या कर रहे हैं, ये शिर्क है। अरे पत्थर तो ये भी है, पत्थर तो वो भी है, हमारा शिर्क काहे का है? का हमने पूछा कि फर्क क्या है? का वो अल्लाह के घर में है, ये अल्लाह के घर से बाहर है। का पत्थर तो एक ही है। का हुजूर आपको पत्थर का मसला नहीं है, का ये पत्थर का मामला नहीं है। का फिर का चूमने का शरफ इतना बड़ा कि अगर किसी हाजी से शरीयत इस्लाम का मुत्तफक अलैह फैसला है कि अगर किसी हाजी से आपने मुसाफा कर लिया तो गोया आपको वैसा ही सवाल मिलेगा जैसे हजरे अस्वद का आपने बोसा ले लिया। तो इतना बड़ा शरफ क्यों मिल गया? अब पहचानना हुसैन की बुलंदी क्या है। का शरफ इसलिए है, आपको मालूम होना चाहिए इस हजरे अस्वद को हमारे सरकार ने एक मर्तबा बोसा दिया था तो इसे इस लायक बना दिया। बस यही तो आज तक कलमा पढ़ने वाले को समझाना चाहते हैं। अरे जिस पत्थर का सरकार एक बार बोसा ले ले तो इतना अजमतों लेकिन कलाम किया उससे किया जो उस घर का वारिस था। कलाम उससे किया जो उस घर का वारिस था। का साहब सरकार ने बोसा लिया, का इतनी अजमतों वाला हो गया। हमें जब एक मर्तबा अगर सरकार पत्थर का बोसा ले ले तो अल्लाह के घर में वो इतना अजमतों वाला हो जाए। अब उसके बारे में तुम्हें क्या ख्याल है जिसके कभी रुखसारों को चूमा, कभी सीने पे समाया, कभी जबान को सही। तो ये है बुलंदियां। सरकार का कमाल ये है कि रेत पे चलते तो निशान नहीं बनते हैं, पत्थरों पे चलते हैं तो निशान बन जाते हैं। अरे दुनिया क्या ताज़ीम मुस्तफा करेगी? चलते हैं तो दरक झुके सलाम करते हैं, हवाएं जिनसे पूछ के अपना सफर इख्तियार करती, समंदर की मौजें जिनका कसीदा अपनी लहरों पे लिखती, शाम रात को फूल के दामन में आती है तो इजाजत लेके आती है, कलियां खिलती है तो इनकी मोहब्बत में, फूल बनते हैं तो इनकी मोहब्बत में, चमन आबाद है तो इनकी मोहब्बत में, गुलशन आबाद है तो इनकी मोहब्बत में, सूरज निकलता है तो इनकी मोहब्बत में। मैंने कहा माँ की आहोश में आए तो सूरज को देखा, माँ से पूछा क्या है? का सूरज किसने पैदा किया? अल्लाह ने। चांद को देखा, माँ क्या है? चांद। का किसने पैदा किया? अल्लाह ने। सितारे को देखा, आहोश में आके माँ क्या है? सितारा। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये फैसला करके बताना कि उम्मत उम्मत है, मुस्तफा मुस्तफा है। तुम दुनिया में आए तो तुमने खुदा को कैसे पहचाना? सूरज को देखा तो खुदा को पहचाना, चांद को देखा तो खुदा को पहचाना, सितारों को देखा तो खुदा को पहचाना, जमीन को देखा तो खुदा को पहचाना, सैयारे को देखा तो खुदा को पहचाना, दरिया को देखा तो खुदा को पहचाना, पहाड़ को देखा तो खुदा को पहचाना, समंदर को देखा तो खुदा को पहचाना। अरे तुमने तो कायनात देख के खुदा को माना है, अब ये तय तो करो कि मुस्तफा ने क्या देख के खुदा को माना है। पूरी कायनात को हम देख रहे हैं तो खुदा मान रहे हैं। मुस्तफा ने क्या देखा? वो कहता मेरे हबीब में कायनात पैदा करने का कोई मकसद ही नहीं था। या मलाइकती व सुक्रान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी माखरत तो समाम मबनियतन अला अर्द मदिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुदिया वला फिक्र यजूर वला बहर यजरी इल्ला फी मोहब्बते हौला अल खमसत लजीना हम तहतल किसा। देखिए ये इबादत मैंने कहा इबादत है, कौन कह रहा? अल्लाह। भाई जब अल्लाह कहेगा सुनो तो सुनना तो पड़ेगा ना। अब मलाइका कौन है? जो रुकू में है वो रुकू में, जो कयाम में है वो कयाम में है, जो सजदे में है वो सजदे में। और अल्लाह कह रहा मैंने आसमान में रहने वाले मलाइका सुनो, किसी एक मलक का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा सुनो। और सुना क्या रहा है? सुना क्या रहा है? ये जमीन पैदा करने का कोई मकसद नहीं।
چاند پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، صرف ان کی محبت میں پیدا کیے جو چادر کے نیچے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوا، اللہ ذاکر بنا، ملائکہ سامنے بنے، رکوع والے کو رکوع چھوڑنا پڑا، سجدے والے کو سجدہ چھوڑنا پڑا، قیام والے کو قیام چھوڑنا پڑا، ساری عبادتیں قربان ہو رہی ہیں ذات مصطفیٰ پہ، ارے ذات مصطفیٰ پہ قربان ہو رہی ہے۔ تو آج وہ مصطفیٰ ہے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا۔ وہ کہتا کنتو کنزا مخفیا، جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرے حبیب میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا ان بچوں کو یہ خاموش کر دی ہے، بات چلے گی سلوات پر محمد۔ اب تھوڑا سا مرحلہ ہے، آج دیکھیں پوری دنیا یہودیت اور عیسائیت کی زد میں ہے۔ ہر نوجوان ہمارا یہودیت اور عیسائیت کی زد میں ہے۔ ارے صاحب انہوں نے یہ بنایا، صاحب انہوں نے یہ بنایا، صاحب انہوں نے یہ بنایا۔ ہم در اسلام پہ آئے کب؟ ہم اسلام کے دروازے پہ آئے کب؟ جو ہمیں پتا چلے کہ کیا اسلام میں ہے، کیا اسلام سے باہر ہے۔ علی نے کہا میں چاہوں تو تمہارے گھروں کو ان آبشاروں سے روشن کر سکتا ہوں۔ لوگ سن کے بیٹھ گئے، غیروں نے فائدہ اٹھا لیا۔ آج یہ روشن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ایک بس بات آپ کو نوجوانوں کے حوالے کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ درس اسلام اور در علی کیا ہے، پھر آگے بڑھوں گا میں، اور میری گفتگو ہے مصطفیٰ پہ۔ دیکھیے آج دنیا میں جو آرمی پائی جاتی ہے، اگر سنا ہو تو بہتر، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک نئی چیز جو ممبر سے یہ عطا ہے مولا کی، شاید آپ کے ذہن میں عالیہ تک یہ چیز نہ ہو۔ یہ جتنے روڈوں کا نظام ہے یہ سب مولا کائنات کی سنت۔ یہ دنیا میں جو روڈ بن رہے ہیں یہ علی نے ایجاد کیے، کسی اور نے ایجاد نہیں کیے۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں آرمی، لیڈیز آرمی، لباس مردوں کا، لیڈیز آرمی، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ وہی سمجھیں گے جن کی تاریخ میں نظر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ لیڈیز آرمی کس کی دین ہے؟ یہ لیڈیز آرمی ایجاد کس کی ہے؟ کہ یہ تاریخ کائنات میں کسی نے ایجاد نہیں کیا، یہ صرف علی نے ایجاد کیا۔ کب کیا؟ کہ جب کسی کو حفاظت سے بھیجا۔ جو عورتیں بھی حفاظت کر سکتی ہیں، تو انہوں نے جو ایجاد کیا تو سیرت علی پہ عمل ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں لیڈیز آرمی ہے یہ علی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ مولا بتا رہے ہیں تو اسی دروازے پہ آؤ، اسی کا بیٹا ہے حسین، اسی کا بیٹا ہے حسین۔ آج دنیا کہتی ہے حسین کا مرتبہ اتنا بلند کیسے؟ ارے مصطفیٰ کا پوچھو کتنا بلند مرتبہ ہے۔ ہر نوجوان یہودیت کی زد میں، ارے صاحب چائنا نے یہ بنا دیا، اب تو وہ پین میں انہوں نے قرآن لا کے رکھ دیا، اب تو انہوں نے ٹیپ میں یہ لا کے رکھ دیا، انہوں نے یہ لا کے رکھ دیا۔ یہ چائنا وائنا جتنے بھی ہیں سب آسمان کے نیچے ہیں، آسمان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس نبی کو مانتے ہیں، آپ اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس کے نالین مبارک گہوارے عرش بنے ہیں، نالین مبارک گہوارے عرش بنے ہیں، اور یہ نالین آج تک قیامت تک چمکتے رہیں گے کہ دنیا کتنی ترقیاں کر لے لیکن نالین کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کتنی دنیا کے والے دنیا کتنی ترقی کر لے نالین کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو رسول نے حسین کو مسجد میں کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ارے یہی تو ہم زمانے کو آج تک بتا رہے ہیں۔ ارے جب پوری دنیا مل کے رسول کے نالین کی برابری نہیں کر سکتی تو اس کی برابری کیا کرے گی؟ جیسے کبھی دوش پہ سوار کیا، کبھی ہاتھوں پہ بلند کیا، کبھی سینے پہ سنایا، اور یہاں تک جب سواری بنا کے چلے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول سواری کتنی بہتر ہے۔ لیکن اگر خالی رسول اپنی تعریف پسند کرتے تو آج ہم تعریف کرتے، لیکن رسول نے اگر نہیں روکتے تو ہم سمجھتے خالی رسول کی تعریف کافی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی بہتر ہے، اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے سواری نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتے۔ یہ دوش پہ میرے سوار نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی کشتی کے نگہبان ہے، اسلام کی کشتی کے نگہبان ہے۔ اب یہ دوش رسول پہ ہے، اب کیسے پتا چلے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ سمجھنا ہے تو نوجوانوں کے حوالے میں کر رہا ہوں، اور کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا کہ جو دوش رسول پہ آ جائیں وہ کتنے بلند ہوتے ہیں۔ قنبر دروازے زہرا پہ آیا
اور فضا سے پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پہ رزق بانٹ رہے ہیں. آپ بھی سوچ کے تعجب میں آ جائیں گے. چوتھے آسمان پہ رزق بانٹ رہے ہیں. روز کا رہنے والا قمر. ایک مرتبہ عجیب حالت ہے. فضا ایسی باتیں کرنے لگی کہ آسمان پہ رزق بانٹ رہے علی. بس ایک مرتبہ چلے دیکھا راستے میں فقیروں کو علی رزق بانٹ رہے. آگے خاموش کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا خاموش کیوں ہے قمر؟ کہا فضا. اب مولا عجیب جملہ فضا نے کہا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہ میں نے جا کے پوچھا تو فضا نے کہا کہ علی آسمان پہ رزق بانٹ رہے ہیں. مولا نے کہا تنی باؤ. مولا نے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہٹا دیا. کہا دیکھا پہلے آسمان پہ علی, دوسرے آسمان پہ علی, تیسرے آسمان پہ علی, چوتھے آسمان پہ علی, پانچویں آسمان پہ علی, ہر آسمان پہ علی. ایک مرتبہ قمر مولا کے دیکھ رہا. مولا قمر کو مولا فرماتے ابھی بھی شک ہے؟ کہیں مولا شک تو نہیں ہے, یقین ہو گیا, لیکن بس ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. کیا بتائے؟ یہ ذہن میں رکھے گا دوست پہ رسول کے حسنین سوار ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ مجھ میں اور فضا میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور فضا میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کا غلام قمر, فضا زہرا کی کنیز. مولا نے مسکرا کے فرمایا فرق کچھ نہیں ہے, بس تھوڑا سا فرق ہے. کہ مولا فرق کیا ہے؟ کہ فرق اتنا ہے قمر تو ڈیوڑی سے باہر رہتا ہے. فضا ڈیوڑی کے اندر رہتی ہے. ارے زبی تو زمانے والے کو ہم بتانا چاہتے ہیں, ارے جس کی خادمہ ڈیوڑی کے اندر ہو اس کا مقابلہ قمر نہ کر سکے. ارے اسی صحن کے اندر جب دوش پہ حسنین آ جائے, ارے دوش کی بات چھوڑ, کائنات کی سب سے بلند مسجد مسجد نبوی, کائنات کا سب سے عظیم محراب محراب مسجد نبوی, کائنات کا سب سے بہتر امام رسول, اور سر پیشانی سجدے میں, حسین پشت پہ, حسین پشت پہ, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 70 مرتبہ. اب تصور میں کون ہے؟ خوشبو محسوس کی حسین. جبرائیل آگے, جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے. یہ دین سے تعلق ہے, سجدے سے سر نہ اٹھانا. اب یہ بتائیے کیا رسول کے ساتھ کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا سر؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جب وہاں سجدے سے, آج میں مسجد کا امام جمعہ ہوں, خدا نہ خواستہ 4-5 مرتبہ میں کہوں تو کوئی اتنا شریف نہیں ہے جو سجدے میں سر رکھے رہے گا. اٹھا کے ضرور دیکھیں مولانا خیریت سے تو ہے, مولانا خیریت سے تو ہے. اور بعد میں رسول نے کہا بھی تھا کہ سجدے سے سر اٹھایا نہیں کرتے. کہا رسول اللہ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ کہ جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں, اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں. اب ان سے پوچھئے سجدے سے کیوں اٹھایا سر؟ کہ صاحب ہم نے کچھ اور تھوڑی دیکھا تھا, امام حسین کی زیارت کر رہے تھے. اور سمجھ میں آیا کہ نماز اور زیارت کا راستہ کیا ہے؟ نماز اور زیارت کا راستہ کیا ہے؟ رسول کا سجدہ, پیشانی سجدے میں, تصور میں حسین, سجدے میں پیشانی اٹھو تو زیارت حسین. آج ان نمازوں میں صرف ہم کرتے ہیں سجدہ پیشانی میں, زیارت حسین. تو یہ حسین کی منزلت ہے اور یہ حسین کی بلندی. تو دنیا کیا اس حسین کی تعریف کرے گی جس کے لیے رسالت سواری بن جائے. پشتے نبی پہ آئے تو سجدہ ٹھہر گیا, جس کے لہو کی بوند پہ کعبہ ٹھہر گیا. اور سجدے کو طول دے کے نبوت رکی رہی, یا یوں کہوں کہ دل بر زہرا کے واسطے اللہ کے دو جہاں کی عبادت رکی رہی. صلوات پڑھے بر محمد. اور آج یہ حسین کا مرتبہ ہے. کائنات میں چاروں طرف ظلم ہو رہے ہیں. ہر ملک یہودیت اور عیسائیت کی زد میں ہے. میں نے کہا نہیں ایسے نوجوان, ہر انسان پریشان ہے یہودیت سے. ہر ملک پٹ رہا ہے, ہر ملک مدد مانگ رہا ہے, ہر ملک ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے, صاحب اس سے خوف زدہ ہے, اس سے خوف زدہ ہے. آپ بتائیے کائنات میں کوئی اور ملک بھی ہے جو اس سے خوف زدہ نہیں ہے؟ کیوں؟ قرآن تو پڑھا ہم نے. آج کہہ رہے ہیں کون سی طاقت ہم پیش کریں یہودیت کے لیے؟ ان کے پاس یہ میزائل, ان کے پاس یہ میزائل, ان کے پاس یہ میزائل, ان کے پاس یہ. قرآن پڑھیے رسول کون سی طاقت لے کے گئے تھے؟ یہودیت اور عیسائیت کے لیے کون سی طاقت لے کے گئے تھے؟ بڑے بڑے گیانی ان کے اور بڑے بڑے ماہر 100 سال پہ عبادت کرنے والے جب رسول آغوش میں حسین جی کو لے کے گئے تھے, آگے آگے حسین تھے, اور جب انہوں نے دیکھا تو یا محمد چھپنے لگے
کہ ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ گئے اور دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ اب آپ بتائیے اتنی بڑی طاقتیں کس کے آگے جھکی؟ کہ حسین گودی میں تھے۔ یہ تاریخ کائنات نے، قرآن نے قیامت تک بتا دیا، جب بھی یہودیت تمہارے مقابل میں آئے تو کسی اور کا سہارا مت لینا، کسی اور کا مقابلہ سہارا مت لینا، بلکہ سہارا حسین کا لینا۔ آج بھی دنیا میں ہم بتائیے کہ ہر ملک ڈر رہا ہے، ہر ملک کانپ رہا ہے، ہر ملک خوف زدہ ہے، صرف کائنات میں ایک ہی ملک ہے، صرف کائنات میں ایک ہی ملک ہے، صرف کائنات میں ایک ہی ملک ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ کانپتا ہے۔ اگر تیرے پاس یہودیت کی طاقت ہے، ہمارے پاس حسینیت کی طاقت ہے۔ یہ ہے تو حسینیت کی طاقت اس ملک کے پاس ہے۔ جو حسین کی طاقت استعمال کرے گا دنیا کا ہر ملک کافی ہو جائے گا۔ حسین ظالم بننے کی دعوت نہیں دیتے، مظلوم بننا سکھاتے۔ اور ظلم کر کے انسان کب تک ظلم کرے گا؟ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کو اس لیے مانتے ہیں تاکہ بقائے اسلام حسین ہے۔ رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حسین کو دل میں اس لیے بسائے ہوئے ہیں کہ بغیر حسین کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر سجدے ہیں تو ان پہ حسین کا احسان ہے، رکوع ہے تو ان پہ حسین کا احسان ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ رسول اس خاندان میں آئے کہ کائنات کو ایسا خاندان نہیں ملا۔ حسین کی جیسی ننیھال ہے، کائنات میں کسی کی ننیھال نہیں۔ حسین کی جیسی ننیھال ہے، کائنات میں کسی کی ننیھال نہیں۔ آج دیکھیے اگر رشتہ کہیں جاتا ہے کسی کا تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی ننیھال کہاں کی ہے، ان کی ننیھال کہاں کی ہے۔ زمانہ کیا حسین کی ننیھال اور ننیھال کے بارے میں سوال کرے گا؟ ننیھال وہ جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ چلتی ہیں، ننیھال وہ جو کعبے کی حفاظت کرے، ننیھال وہ جو کعبے کی حفاظت کرے۔ اور صرف دیکھیے یہ ایک مرحلہ نہیں ہے بلکہ دیکھیے جناب ہاشم، وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں بتاتا کہ خالی سرکار کی تعظیم پتھروں نے نہیں کی ہے بلکہ جہاں جہاں نور مصطفیٰ تھا ہر صحرا نے اس کی تعظیم کی، ہر پتھر نے اس کی تعظیم کی۔ قرآن میں پڑھتے رہتے نا کہ جناب ابراہیم آگ میں چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ نور مصطفیٰ تھا۔ جب چھری چلا رہے تھے تو ہاتھ کانپ رہے تھے، اسماعیل مطمئن تھے۔ اسماعیل کیوں مطمئن تھے؟ ابراہیم کیوں کانپ رہے تھے؟ کیونکہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کے اسماعیل میں آ گیا تھا تو وہ مطمئن تھے۔ یہ تاریخ ہے۔ جناب ہاشم جہاں سے جاتے تھے، اور تاریخ کائنات میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کسی کا اتنا مہر نہیں مانا گیا جتنا جناب ہاشم نے ام سلمہ کو مہر دیا تھا۔ کائنات میں کسی کا اتنا مہر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ خاندان ہے کہ جب آج بھی دیکھیے جب لوگ جہاں زیادہ جاتے ہیں دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیے زیارت کرنے حسین کی جاتے ہیں، پوری بس اڑا دی جاتی ہے، لوگ مار رہے ہیں لیکن جانے والے نہیں رک رہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ظلم ہے، اس کی سزا ہے۔ ہمارے پاس شہادت ہے، اس کی جزا ہے۔ اس کی سزا ہے، ہم شہید ہو رہے ہیں، اس کی جزا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، زندہ جاوید ہے، اللہ کی جانب سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کوئی تیر چلانے نہیں جا رہے ہیں، خنجر چلانے نہیں جا رہے ہیں، کسی کو مارنے نہیں جا رہے ہیں، صرف اللہ اللہ کرنے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ انہیں مار کیوں رہے ہیں؟ کب پچھلی تاریخ میں جائیے، گراؤنڈ میں جائیے اور ڈیپ جائیے کہ یہ دیکھیے خانہ کعبہ کو ڈھانے کون آیا تھا؟ یہ سب وہی نسلیں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کون آیا تھا؟ اب رہا کیوں آیا؟ خانہ کعبہ نے کچھ بگاڑا تھا اس کا، یا عبد المطلب نے کچھ چھینا تھا اس کا، یا ہاشم نے اس کا گھر لوٹا تھا، عبداللہ نے اس کا مال غصب کیا تھا؟ نہیں، اس کے جو وہاں پہ تھا عبادت خانہ وہاں لوگ نہیں جاتے تھے، خانہ کعبہ کی عزت زیادہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ حملہ کرنے کیوں آیا؟ اس لیے کہ اسے عزت راس نہیں آ رہی تھی، اسے عزت راس نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی دنیا کا مشن یہ ہے کہ دنیا کسی کو عزت کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن اللہ کلام الہی میں کہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے ہم چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں۔ تو حسین کو دنیا نے عزت نہیں دی بلکہ حسین کو اللہ نے عزت دی، بلکہ دنیا کی عزتیں در حسین کی وجہ سے باقی ہے، باقی رہیں گی۔ اور جب چلا وہاں چڑھانے کے لیے
اور ہاتھی لے کے چلا بڑا عجوبے، اور ہاتھی کا نام بھی آپ جانتے کیا تھا؟ وہ خول پہلو اور سب کچھ مجھے سے بحث نہیں ہے، اور اس نے اپنے خیمے لگا دیے، قرآن میں سورہ فیل موجود ہے، اور لگا دیے جیسے ہی، اور اس کے بعد اس نے سب سپاہیوں کو چھوڑ دیا، وہ سب گھومنے لگے، جنہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا وہ دیکھ دیکھ کے کس حال میں رہے ہوں گے۔ جناب عبد المطلب چلے اکیلے، لشکر لے کے نہیں گئے، اکیلے لے کے گئے، اور جدھر ہاتھی بندھے ہوئے تھے، جو سب سے بڑا ہاتھی جس سے خانہ کعبہ کا کام لینا تھا، ڈھانا تھا، اسے لے کے آیا، اور لینے کے بعد وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا تو تاریخ کو یہ لکھنا پڑا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور اپنی سور سر پہ رکھ لی۔ کہا دیکھو انسان انہیں سلام کرے نہ کرے لیکن جانور ضرور کریں گے۔ سلام کیا، عبد المطلب آگے بڑھے، اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی پیشانی ان کے قدموں میں رکھی، اپنی پیشانی ان کے قدموں میں رکھی، سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا، ارے جو میری سب سے بڑی طاقت تھی یہی سلنڈر ہو گئی، اب میں کروں گا کیا؟ تو لوگوں نے لکھا کہ صاحب وہ عبد المطلب کی اس لیے تعظیم اس نے کی چونکہ نور مصطفیٰ کی پیشانی میں تھا۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر عبداللہ نہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ نور مصطفیٰ تھا، ارے نور مصطفیٰ عبداللہ کے سن میں منتقل ہو چکا تھا، بس اس لیے تعظیم کی کہ یہ خاندان رسالت کے وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر اتنا یقین کیا کہ جو دنیا کا آج مومن نہیں کر سکتا۔ اب ان کی گفتگو سننا پتہ چلے گا کہ تعظیم کیوں کی۔ جیسے ہی گئے اس نے دیکھا اور آئے، بات چیت سب کچھ ہوا، کہا کیوں آئے؟ کہ ہمارے اونٹ کچھ گرفتار کر لیے۔ کہا آپ کو اونٹ کی پرواہ ہے اور میں خانہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ تو مسکرائے، کہ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے، خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ اونٹ میری ملکیت ہے، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ غیب پہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کا یقین نہیں ہے، ارے یہ دیکھو تو صحیح، اس گھرانے کا کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جس کا غیب پہ ایمان نہ ہو کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ لینے آیا ہوں، وہ گھر کا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ کہہ کے اونٹ لے کے چلے گئے اور سب کو اکٹھا کر کے پہاڑی پہ گئے، ایک مسند بچھائی گئی، عبد المطلب اس پہ بیٹھے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جا کے دیکھو میرے لال کہ مغرب سے کچھ آ رہا ہے، آسمان پہ دیکھنا۔ آئے، کہا کچھ نہیں آ رہا ہے، کچھ پڑھنے لگے، کہا پھر دیکھو، کہا ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کہا غور سے دیکھو۔ اب عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ بادلوں کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ابابیل کا لشکر آ رہا ہے، اور لشکر ایسا تھا کہ پروں سے پر ملائے ہوئے تھے، سورج کی ایک کرن زمین پہ نہ ہے۔ اب جو چلا، اور یہ سب سے سپر طاقت ہے، آج بھی دنیا کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں یہی بسا ہوا ہے کہ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، امریکہ سب سے سپر طاقت ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں لکھ کے دے دیا قیامت تک کے لیے کہ دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت اگر اللہ کے خلاف آئے گی تو اللہ چھوٹی سی طاقت سے اس کو قیامت تک ذلیل بھی کرتا رہے گا، رسوا بھی کرتا رہے گا۔ اب جیسے ہی لشکر آیا اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 3 ہتھیار تھے، دو ایک منقار میں چھوٹا سا پتھر، دونوں پنجوں میں چھوٹا چھوٹا پتھر، اور اتنے برسائے کہ نہ ہاتھی رہے نہ ہاتھی والے رہے، کاسفن معقول ایسے ہو گئے جیسے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ لیکن یہ کیا کب؟ کہ سارے پرندے اتحاد سے تھے، تو اس واقعے سے یہ تو طے ہو گیا کہ پرندوں سے یہ درس لے لو، اگر تم متحد رہے تو دنیا کا کوئی بھی ابرہا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا اتنی بڑی طاقت کو، سپر طاقت کو چھوٹی سی کنکری سے ہم اسے ذلیل کریں گے۔ ارے دنیا والوں، تمہیں خوف کس بات کا ہے؟ آج بھی دنیا لاوارث بیٹھی ہے، ہر وقت کا رہا اسے ستا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی وقت کا رہا اس لیے نہیں ستا پائے گا کہ جس نے بچپن میں کرلے اجدر چیرا تھا اس کا شیر پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ پردے میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے نور حاصل کرو، لیکن خالی زبان سے نہیں بلکہ محبت کرو ویسے امام سے۔ اس کائنات کی بقا اسی وارث سے ہے۔ کیا جیسے جمعے کا روز ہے تو ساری دعائیں امام کے لیے، دعائیں مطلوبہ پڑھیں، یا امام کے نام سے جو زیارت ہے وہ پڑھیں، ہمارا عمل ہماری حفاظت کرے گا۔ جو بھی ہمارا عمل ہے یہ خرچیدہ اس لیے نہیں بلکہ یہ کہ یہاں سے اٹھے تو ہم یہاں سے عبادتوں کا سلیقہ لے کے اٹھیں، عبادتوں کا طریقہ لے کے اٹھیں۔ دیکھیے آج جو تبلیغ اور اصلاح ہوتی ہے ہمیں اس دروازے سے ملی ہے کہ جہاں طریقہ عمل یہ ہے کہ حسنین جا رہے ہیں،
حسنین نیرین نورین شریفین کریمین سبتین، ان سے بہتر کسی کا گھر نہیں ہے. اور ایک بوڑھا وضو کر رہا ہے تو دیکھا کہ غلط کر رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ڈانٹا نہیں گیا، پھٹکارا نہیں گیا، بلکہ عزت کا بھی خیال رکھا گیا کہ ہم وضو کر کے بتاتے ہیں. دونوں بھائیوں نے وضو کرا تو شرمندہ ہو گیا کہ آپ کا وضو بہتر ہے، صحیح ہے. دیکھیے اصلاح ایسی ہو کہ عزت بھی محفوظ رہ جائے، بزرگی بھی محفوظ رہ جائے. یہ ہے در آل محمد کا در. وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، اور تاثیر جب پیدا ہوگی جب اپنے اندر عمل پیدا ہوتا ہے. آپ نماز کی تبلیغ جب کریں جب خود نماز کے پابند ہو، سچ کی تبلیغ جب کریں جب خود سچ بولے. اور جب تک بندوں کو رازق سمجھتے رہیے گا رزق نہیں ملے گا. جس دن اللہ کو رازق سمجھا اسی دن رزق ملے گا. کائنات حسین کے نام کا صدقہ کھاتی ہے، اور وہ کریم اللہ اتنا ہے کہ جو نہیں سجدہ کرتا اس کو بھی دیتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. حسین اس کریم باپ کے بیٹے ہیں جو اپنے قاتل کے آگے بھی شربت کا پیالہ بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ کربلا کا مقتل گواہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو دنیا میں آج کیا ہوتا. دیکھیں سب سے بڑا معجزہ مولا حسین کا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. سب سے بڑا معجزہ مولا کا یہ ہے کہ کسی گھر کے آنگن میں اگر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ تمیز رکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری دادی ہے، سمجھنا کہ اس کے اوپر حسین کا احسان ہے. ابھی آپ جملہ نہیں سمجھے، یہ بہت عظیم جملہ ہے، اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا پوری مجلس کا. یہ سب سے عظیم جملہ ہے. اگر کسی گھر کے صحن میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ تمیز رکھتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، سمجھنا کہ اس کے اوپر حسین کا احسان ہے. کیونکہ یزیدی قانون وہ قانون ہے جہاں نہ ماں کا تمیز ہے، نہ ماں کا تمیز ہے، نہ بہن کا تمیز ہے، نہ خالہ کا تمیز ہے. حسین جاتے جاتے تمہیں انسانیت دے کے چلے گئے. حسین انسان نہیں بلکہ انسانیت ہے. جہاں جہاں انسان رہتا ہے وہاں حسین کی محبت ہوگی، اور دنیا کیا ہم پہ پابندی لگائے گی. ابھی دیکھیے جس شہر میں ہم رہتے ہیں، اور ماشاء اللہ نوشاد بھائی وہاں جا چکے ہیں، آپ ان سے معلوم کریے گا کہ وہاں اس بار رام لیلا کمیٹی نے اتنے بڑے پیمانے پہ تعزیہ نکالا کہ لوگ حیران و پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی تمنا تھی تو یہاں کا ہر انسان حسین سے محبت کرتا ہے. اور دیکھیں یہ کیا اللہ کا نظام نہیں تھا کہ جنہوں نے پانی بند کیا آج انہیں پانی نہیں مل رہا. جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا تھا کبھی آپ نے غور نہیں کیا سوال پہ، ابھی آپ نے سوچا نہیں اس نقطے پہ. جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا انہیں کھودے سے پانی نہیں مل رہا، تیل نکل رہا ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے. کہ تم نے ایک بار بند کیا ساری زندگی بند کر دیں گے، اس لیے کہ پانی انہی کے صدقے میں تو پیدا کیا گیا، اور جہاں تمنا کی تھی وہاں جہاں چاہے پانی مل جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. تو حسین ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، حسین ہمارے دل میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین سے محبت تو کر کے دیکھیے. جس نے رسول سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی. اور سرکار ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اسے دوست رکھنا جو میرے حسین کو دوست رکھتے ہیں، اے میرے اللہ اسے دشمن رکھنا جو میرے حسین کو دشمن رکھے. اور یہ وجہ تھی کہ دیکھیے کتنی قربت تھی کہ نانا اپنے حجرے میں کسی کو نہیں بلاتے صرف حسین، سینے پہ سلاتے تو حسین. پوری غذا حسین کو ملی آغوش رسول میں، زبان چوسی تو رسول کی، سینے پہ پلے تو رسول کے. کوئی تاریخ ہی نہیں رکھ سکتی کہ رسول نے جتنے حسین کے نام اٹھائے اتنے کسی کے نہیں اٹھائے. حد یہ ہے کہ کسی بچے کو اگر روتے ہوئے دیکھا اور حسین سے آواز مل رہی ہے تو کہا کہ اس بچے کو رونے نہ دینا، اس لیے کہ میرے حسین کی آواز سے مل رہی. یہ ہے حسین کا مرتبہ. اور ہم جب تک حسین کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک حلال غذا نہ ہو. حسین کو سمجھنے کے لیے حلال لقمہ چاہیے. خطبے کا ایک جملہ سنا دوں مولا کے. مولا نے جب کربلا میں خطبہ دیا تو مولا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا نہیں تم جانتے کہ میں نانا کے سینے پہ سویا ہوں؟ مسجد نبوی میری تعظیم کرتی ہے، کعبہ میری تعظیم کرتا ہے، مکے کی عزت میری وجہ سے، مدینے کی بقا میری وجہ سے. شب ہجرت میرا باپ مسجد رسول پہ سویا ہے، خیبر میں میرے باپ نے انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑا ہے، ذوالشیرہ میں میرا باپ گواہ بنا ہے، صلح حدیبیہ میں کاتب بنا ہے. بڑے بڑے غرور اور مشرک اور کافروں کو میرے باپ نے کاٹا ہے. کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں؟ ایک جملے میں پوری کائنات سمیٹ دی حسین نے. کام میں سمجھا
کہ تم میرے جو خط پہ حوالہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے، تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے۔ تو یہ حسین بتا کے چلے گئے جب تک مال حرام شکم میں رہے گا نہ حسین کو پہچان پائے گا نہ حسینیت کو پہچان پائے گا۔ مال حرام چھوڑو تو حسین سمجھ میں آئیں گے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے حسین۔ اور حسین کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیعوں کا گھر ہو، سنیوں کا گھر ہو، ہندوؤں کا گھر ہو، عیسائیوں کا گھر ہو، یہودیوں کا گھر ہو۔ اگر حسین سمجھ میں آئے تو ظالموں کے لشکر میں سمجھ میں آ جائے، ظالموں کے لشکر میں سمجھ میں آ جائے۔ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اور کہاں سے آیا تھا نکل کے؟ اگر سمجھنے بھول جیسی فکر پیدا کرے، اور معلوم تھا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ دین یہی ہے، دین یہی ہے، حق یہی ہے، اسلام یہی ہے، تو سب کچھ ٹھکرا کے چلا جائے۔ لیکن اب دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول سے حسین کا رشتہ، وہ حسین جو نانا کی جدائی برداشت نہ کرے، آسان نہیں تھا نا۔ روزے رسول پہ حسین نے کہا تھا نانا کہ آپ کی قبر سے جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، تو قبر رسول سے آواز آئی تھی میرے لال ان قریب اللہ، نانا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ان قریب میرے لال تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو صورت اور سیرت میں میری طرح ہوگا۔ کربلا سے حسین نے آواز نہیں کی ہے، ارے کربلا میں ہم شبیہ رسول بھی پہنچے، ہم شبیہ علی بھی پہنچے، ہم شبیہ حسن بھی پہنچے۔ کربلا مصطفیٰ کے خون سے آواز ہوئی ہے، حسین کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، حسین کا گلا مصطفیٰ کا گلا ہے، حسین جس گاگوش پہ پلے وہ ایک ہی ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جو صورت میں اور سیرت میں میری طرح ہوگا، جس کا نام حسین نے اکبر رکھا۔ لیکن کیا مرتبہ ہے آل محمد کے گھرانے کا۔ دیکھیں رسول نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ کا، اور جب رسول نے کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، حسین نے اس کا نام اکبر رکھا، تو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کر دی اکبر کو۔ یہ نقطہ بڑا غور کا ہے نوجوانوں کے لیے، یہ ہم شبیہ رسول کی وجہ سے برکت ملی مولا علی اکبر کو کہ جب بھی مؤذن اللہ کے گھر میں اذان دے گا تو نبی کا نام بعد میں آتا ہے، اکبر کا نام پہلے آتا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے نا، اللہ اور اکبر، تو یہ وہ اکبر ہے کہ جن سے اذانوں کی زینت ہے، اور یہ اکبر اذانوں کی حفاظت کریں گے۔ اور محبت اتنی تھی، کوئی ہمیں تاریخ نہیں بتاتی کہ علی اصغر کے گہوارے پہ راتوں کے سناٹے میں حسین رہے ہوں، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سید سجاد کے گہوارے میں حسین نے راتوں کو بہلا دیا۔ لیکن لیلا کا خود بیان ہے کہ جب رات کے سناٹے میں کبھی میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ایک سایہ ہے، تو میں پوچھتی تھی کون ہے، تو کہا لیلا ذرا آہستہ بولو، میرا اکبر سو رہا ہے۔ میں کہتی تھی آقا آپ اس رات کے سناٹے میں کیوں آپ پہرا دے رہے ہیں؟ تو حسین ایک جملہ کہتے تھے، لیلا میں کیا بتاؤں، کیونکہ اکبر میرے نانا میں ملتا ہے، اکبر میرے نانا میں ملتا ہے، مجھے اکبر کی محبت راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ حسین اکبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، کیونکہ مولا علی اکبر کی نماز ویسے تھی جیسے رسول پڑھتے تھے، علی اکبر تکبیر ویسے کہتے تھے جیسے رسول کہتے تھے، رکوع کرنے کا انداز ویسے ہی تھا، سجدہ کرنے کا ویسے ہی انداز تھا۔ اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے سرکار جب مدینے میں نکلتے تھے تو چہرے سے نور ساتے ہوتا تھا، مولا علی اکبر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور زیارت کرنے آتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کیا قدرت نے حسین کا حسین بیٹا دیا ہے۔ اور ایک آیا بھی ہے رابی اور اس نے کہا حسین میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا حسین ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی اکبر کو بلایا گیا، دیکھتا رہا، تو اس نے کہا مولا آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اور یہ معلوم ہے ہماری آواز ہماری ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہے، جب بھی اپنے نوجوان کے چہرے پہ نظر ڈالیں تو حسین کے لیے اکبر کو ضرور یاد کریں۔ ایک ماں کا اگر ایام رضا میں کبھی اپنے بچے کو دیکھے تو یہ ضرور محسوس کرے کہ حسین کا علی اکبر بھی تھا، اور یہ سوچ کے روئے کہ جوانی ہر ماں کو تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے کے ماتھے پہ سرے کی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا آقا آپ کے دربار سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا، مولا میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا بتا، کہا مولا جیسے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دیتے۔ حسین رونے لگے، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا کیوں ہو گئی، جب مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ تو آقا نے کہا نہیں تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، سوال عجیب ہے۔ اچھا تو یہ بتا کہ اگر کسی صحرا میں تو جاتا ہو
جن کے جوان بیٹے یہ محسوس کریں گے کہ اگر کسی صحرا میں تو جاتا ہو اور تیرے ساتھ میں تیرا جوان بیٹا ہو اور اس جنگل میں تیرے بیٹے کے پیر میں کانٹا لگ جائے، تیرے بیٹے کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو یہ بتا کہ تو کیا کرے گا؟ لیکن مرتبہ کہتا آقا وہ کانٹا میرے بیٹے کے پیر سے لگنے سے پہلے میرے کلیجے میں لگتا وہ میرے کلیجے میں لگ جائے تو حسین کہتے تو یہ میرے بیٹے کو جو دیکھ رہا ہے نا یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کے سینے میں برچی کے لیے حسین کربلا میں تنہا رہ جائے گا۔ نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، ماں کی لہر چھوڑ دی، پڑھنا بڑا آسان ہے عزیزوں، سننا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کرو ساقہ حسین کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے۔ نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی لہر چھوڑی، ماں کی لہر سے سب کو رخصت ہو کے چلے گئے، کربلا کا منظر موت کا بازار گرم ہوا، شہیدوں کے لاشیں لے کے آئے اور ایک وہ جوان بیٹا حسین کے گلے میں باہر ڈال کے کہتا ہے بابا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو حسین کہتے میرے لال اکبر جب میں چاہتا تھا کہ اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کروں تو میرے لال میں تمہیں دیکھ لیا کرتا کہ بابا یہ ظالم فوج یزیدی تانا دے رہے حسین خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ تو کافی اصرار کے بعد حسین نے کہا جاؤ میرے لال تمہیں شہزادی زینب نے پالا ہے، ابھی زینب فرش رضا بچھائے ہوئے مولا عباس سے ماتم کر رہی ہے۔ تو چاند سے ٹکڑے پہ نظر پڑی کہ میرے لال کون سی خوشی ہو گئی؟ تب بھی اماں بابا نے ہمیں مرنے کی اجازت دے دی، یہ اس ماں کے کلیجے سے پوچھئے گا جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے۔ تو شہزادی زینب کہتی میرے لال نے ہرگز اجازت نہیں دی، میں نے تجھے حسین سے تحفے میں لیا 18 برس والا ہے۔ کہا بھی اماں یاد رکھنا اگر میدان محشر میں دادی اماں فاطمہ نے سوال کر لیا زینب تجھے اکبر پیارا تھا میرا حسین پیارا نہیں، اس لیے میں بڑے آرام سے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کلیا کر لیں۔ اور دیکھیے مولا علی اکبر کے مسائل یہ ہے کہ آج بھی مولا حسین کے روزے پہ مولا علی اکبر کے مسائل نہیں ہوتے۔ آپ سمجھتے ہیں آسان نہیں، نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے۔ مولا علی اکبر کے روزے مولا حسین کے روزے پہ مولا علی اکبر کے مسائل نہیں ہوتے۔ کافی سالوں کا واقعہ ہے، ذاکر مسائل پڑھ رہے اور ایک مرتبہ خادم آیا اور انہیں اتار لیا کہ نیچے آ جائیے نیچے آ جائیے، وہ کہہ رہے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا دیکھ رہے ہیں حسین کی زمین سے خون جاری ہوا ہے۔ حسین کی زمین سے خون جاری ہو گیا، ذاکر ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگے، رخساروں کو پیٹا، روتے روتے اپنے بستر پہ نہ بیٹھ رات کو سو گئے روتے روتے۔ وہاں نے مظلوم امام کو دیکھ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو کہا نہیں تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، جیسے ہی تو نے کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی کی علی لگ گئی میری بہن زینب نے میرے گلے میں باہر ڈال کے کہا بھیا حسین کیا میں نے اکبر کو برچیوں کے لیے پالا تھا؟ زینب کو غش آ گیا۔ یہ ہے علی اکبر کے مسائل۔ تو شہزادی نے کہا جاؤ اپنی ماں لیلا سے رخصت ہو۔ لیلا نے جملہ سنا کبھی بھی 18 برس ہو گئے، آج تک میں نے علی اکبر کو اپنا بیٹا نہیں کہا ہے۔ لیلا لے گئی بیویوں کا دستہ بنایا، بیچ میں علی اکبر کو بٹھایا، فضہ کو بلایا، کہا فضہ تیرا وہ صندوق کھلا جس میں مدینے کا لباس ہے، کسی بہن کی کوئی امانت ہے جو اپنے بھائی کے لیے دیا تھا۔ آج بھی ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی جوان بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنیں آتی ہے اور اپنا آنچل اس کے سر پہ ڈالتی ہے، اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالتی ہے۔ تو سغرا نے بھی ایک دوپٹہ دیا تھا، اماں کہیں سفر میں جب میرا علی اکبر دولہا بننے لگے اماں سغرا تو نہیں رہے گی، یہ دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال دے گا، میرے نام تم مرنے جا رہے ہو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ کتنی مرتبہ اتنا نہیں گرا، جب علی اکبر جا رہے تھے تو بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھ جاتا تھا، کبھی سکینہ لپٹ جاتی تھی، کبھی رباب لپٹ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے رسول کے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ اور بیمار کے خیمے میں پہنچے، دیکھا بھائی غش کے عالم میں ہے، بیدار کیا، ہاتھوں کے بوسے لیے، کمر کے بوسے لیے، گلے کے بوسے لیے۔ یہ اکبر بوسے نہیں لے رہے تھے بلکہ سید سجاد کو بتا رہے تھے بھیا یہ وہ گلا ہے جس میں خاردار توق ہوگا، یہ وہ ہاتھ ہے جس میں ہتھکڑیاں ہوں گی، یہ وہ پیر ہے جس میں بیڑیاں ہوگی، یہ وہ کمر ہے جس میں لنگر ہوگا۔ سجاد نے بڑھ کے سینے کا بوسہ لے لیا، بھیا یہ وہ سینہ ہے جس میں برچی کے لیے پھوٹ جائے گی، ہمارا بابا مقتل کی زمین پہ اکیلا رہ جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، اگر کربلا میں حسین نہ ہوتے، اکبر کو رخصت کر کے نہ بتاتے تو آج تک دنیا میں کسی بیٹے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک جوان بیٹے سے باپ کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ
जवान बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। बाबा आपको हमारी कसम हमारे पीछे बताइएगा, हम मेरे लाल पीछे नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हमारा तुम्हारा सामना होता रहे तो मेरे लाल मुड़ के देखते रहना। हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ऐ मेरे खालिक अब तेरी बारगाह में मैं उसे भेज रहा हूँ जो मेरे नाना की शबीह है, मेरे नाना में मिलता है। बस रिवायतें मिलती है कि अकबर लड़ते रहे और एक जालिम ने छुप के नेज़े कबार किया, नेज़े की अली अकबर के सीने में छुप गई। अल्लामा गुलाम अस्करी साहब क़िबला लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं जरा सोचो कि जब नेज़े की अली अकबर के सीने में छुपी और नेज़ा जालिम के हाथ में, जालिम अपनी तरफ को खींच रहा है, शर्म करके ना रहिएगा। मैंने कल ही कहा था कि बीवी की बना दी है कि उस मजमे में अकबर के मसाइल न पढ़ना, जहां रोने वाले ना हो। जालिम अपनी तरफ को खींच रहा है, अली अकबर अपनी तरफ को खींच रहे, बार बार अकबर का कलेजा खींचता है, बार बार नेज़ा खींचता है। अल्लामा गुलाम अस्करी साहब ने एक जुमला लिखा, सदियां गुजर गई अकबर के कलेजे पे नेज़ा लगे हुए, लेकिन उस नेज़े की चोट हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आज तक अपने कलेजों में महसूस करते हैं, आज तक अपने कलेजों में महसूस करते हैं। नेज़े की अली टूट गई, अकबर जमीन पे आ गए, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन दौड़े, मेरे लाल हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरे लाल अकबर हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अब्बास की आवाज ने हमारी कमर को तोड़ दिया, अकबर तुम्हारी आवाज पे हमारी बीनाई ले ली। हुसैन ठोकरे खाते हुए पहुंचे, अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। तो हुसैन ने देख लिया जवान नूर नजर जमीन करबला पे एड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन सराहने पहुंचे, अकबर ने बाप को देख के सीने पे हाथ रख लिया। हुसैन कहते मेरे लाल सब्र के सांचे में, मेरे लाल अली अकबर सब्र के सांचे में खुद को ढाल लूं, तेरे सीने से बच्ची की अली को निकाल लूं। अकबर ने अली से हाथ हटा दिया, मेरे बाबा बच्ची की अली मेरे सीने में टूट गई। बाबा बहुत दर्द हो रहा है, खून का फव्वारा जारी है। जमीन करबला पे अंबिया देख रहे हैं, सफेद लगी हुई है। हुसैन ने आस्तीनों को समेटा, आस्तीनों के एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ अकबर की नेज़े की अली पे रखा। आदम ने मुंह मोड़ा चले गए, ये मंजर हम नहीं देख पाए। सारे अंबिया चले गए, ये मंजर हम नहीं देख पाएंगे। हुसैन ने एक मरतबा नजर शुरू किया, आवाज दी मेरे गरीब बाबा, बाबा खैबर उखाड़ना आसान था, बाबा जवान बेटे के सीने से बच्ची की अली निकालना मेरे बाबा बहुत मुश्किल है। एक मरतबा जैसे ही हुसैन चाहते, कभी दाई जानिब देखते, कभी बाई जानिब देखते कि कोई हुसैन को सहारा दे। करबला के मख्तम में एक दर्द भरे लहजे में आवाज आ गई, मेरा हुसैन घबराना नहीं, तेरी गरीब मां ज़हरा। मेरे लाल हुसैन घबराना नहीं, तेरी मां गरीब ज़हरा जिसने तकिया पीस के पाला है। मेरे लाल हुसैन ज़मीन करबला पे दूध की तासीर दिखा देना। और हुसैन ने या अली कह के अकबर के जो सीने से पर्ची की अली खींची, ज़मीन करबला लरज़ने लगी, आसमान तड़पने लगा। एक मरतबा देखा अकबर हुसैन को देख रहे, हुसैन अकबर को देख रहे, क़यामत की मंजिलें। बेटे से कहते मेरे लाल कोई तमन्ना है, बेटे से कहते मेरे लाल कोई तमन्ना है। अली अकबर ने एक जुमला कहा, बाबा मेरी एक तमन्ना है, सब आप बहनें आपकी सलामत रहे, हर बहन का भाई सलामत रहे अली अकबर के सदके में। अजीज़ों करबला में बाप ने बेटे की मोहब्बत, अकबर ने बहन की मोहब्बत से बताया। तो एक मरतबा अली अकबर कहते बाबा एक तमन्ना है। हुसैन ने कहा मेरे लाल सोच समझ के कहना, हुसैन ने जंगल में करीब हो गया है। बस एक मरतबा कहते नहीं बाबा बस मेरी एक तमन्ना है। कि मेरे लाल बताओ तो सही बाबा, जब हम मदीने से चले थे अपनी बहन सुगरा का दीदार करके चले थे, ऐ मेरे बाबा मेरी बहन सुगरा मेरा दीदार कर रही है। बाबा आपके इमाम है, बाबा आपके मासूम है, ऐ मेरे गरीब बाबा बस एक मरतबा मेरी बहन सुगरा को दिखा दो, अकबर दीदार करना चाहता है। अपनी बहनों का तसव्वुर करना और ये सोचना अल्लाह न करे कि कोई भाई परदेश में हो और उसकी
देखो, हमारे रसूल से लिपटी हुई तुम्हारी शिकायत तो नहीं कर रही है। बाबा नाना का मजार खाली है। मेरे लाल अपने बिस्तर में देखो, सुगरा लिपटी हुई रो तो नहीं रही है। बाबा मेरा हुजरा खाली है। मेरे लाल सहने खाना में देखो, बालों को बिखेरे हुए, तेरी तुलानी उम्र के लिए दुआएं तो नहीं मांग रही है। बाबा सहने खाना खाली है। हम हुसैन अकबर को देख रहे हैं, अकबर हुसैन को देख रहे हैं। वक्त ज्यादा नहीं है, जमीन कांप रही है, अर्ज़ समा कांप रहे हैं। एक मरतबा हुसैन ने कहा, मेरे लाल अकबर, एक जगह ऐसी है जहां तेरी सुगरा जरूर मिलेगी। बाबा जल्दी बताइए, मैं सुगरा को देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे लाल अकबर, जहां से तुमने सफर शुरू किया था, अरे वहां देखो, तुम्हारी सुगरा जरूर मिलेगी। अब जो अकबर ने देखा, एक मरतबा आवाज देते, ऐ मेरे गरीब बाबा, अकबर को सुगरा तो नजर नहीं आती, लेकिन मेरे बाबा, वहां कोई ज़ईफ़ा बैठी हुई है। तुम मुझसे ज़ईफ़ी का सा